کچھ دنوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پرعزم پاکستان اور میں ہوں محمد عمر نذیر. تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کو پیار بھرا سلام. اور آج کی میری مہمان شخصیت بڑی خوبصورت, بڑی ڈائنامک اور بہت ہی پاکستان سے پیار کرنے والے اور پاکستانیوں سے محبت کرنے والے اور پاکستان کا درد رکھنے والے نن ادر دین شہزاد احمد مرزا. شہزاد احمد مرزا جو ہیں یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آئی ٹی گریجویٹ ہیں, ایم اے انگلش بھی انہوں نے کر رکھا ہے. لیکن یہ کیونکہ انٹرنیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر گرو کہوں تو غلط نہ ہوگا, اور پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے لوگوں کو مختلف شارٹ کورسز سکھاتے ہیں بالکل فری, اور پھر انہیں کمانے کے گر بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. اس سارے موضوع پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ شہزاد احمد مرزا سے یہ بھی جانیں گے کہ بہت سارے ادارے آن لائن, کیونکہ ارننگ کا رواج کرونا کے بعد بڑھ گیا, تو بہت سارے ادارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مختلف کورسز سیل کرتے ہیں, اور وہ کورسز تو بے تحاشا سیل کرتے ہیں, لیکن اس کورس کو سیکھنے کے بعد طالب علم کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے اسکل تو سکھائی ہے, وہ ہمیں پتہ بھی چل گیا, لیکن ہمیں کمانے کا گر نہیں سکھایا. تو شہزاد احمد مرزا کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اسکل ہی نہیں سکھاتے بلکہ کمانے کے وہ گر بھی سکھاتے ہیں کہ آپ پیسے کما کیسے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی ان سے جاننا ہے کہ انٹرنیٹ سے جو ارننگ ہے یہ حقیقت ہے کہ فراڈ ہے, کیونکہ بہت سارے فراڈ ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں. تو اب یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بنتی چلی جا رہی ہے, بلکہ بن چکی ہے. پوری دنیا میں آن لائن کام ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی آن لائن بہت سارے لوگ ورک فرام ہوم, ریموٹ جابز کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی, کیونکہ یہ پچھلے 20 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں, ان تمام باریکیوں سے بھی وابستہ ہیں جن کو اگر ہم جان لیں تو ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا. جی, پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. جہاں تک بات اس کی آن لائن کام کے حوالے سے فراڈز کی ہے, تو اس میں فراڈ انفیکٹ ہوتا تب ہے جب بندے میں جلدی پیسے کمانے کا بغیر محنت کے, بغیر سیکھے لالچ ہوگا. اگر اسے جلدی پیسے چاہیے اور کچھ وہ اس جو ہنر ہے وہ ہنر سیکھنا نہیں چاہتا, پھر تو فراڈ ہوگا. فار ایگزامپل, لوگ کلک کر کے ایڈز پہ آج بھی چاہتے ہیں پیسے کمائیں. ایسے کہ کئی ایپس جو ہیں وہ سرچ کرتے ہیں کہ جس سے ہم پیسے کما سکیں. اب دیکھیں, یوٹیوب پہ سرچ چیک کریں یا گوگل پہ چیک کریں ارننگ ایپ کے نام سے, دیٹ مینس کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کام کیے بغیر اس ایپ سے پیسے کمانا شروع کر دیں. یہ فراڈ تب ہوتے ہیں. تو اگر آپ باقاعدہ طور پر کوئی چیز سیکھتے ہیں, کوئی ہنر سیکھتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, اس ہنر کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور اس ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کے پاس وہ ہنر آ بھی چکا ہے اور پالش بھی کر چکے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی فراڈ نہیں ہے. فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سا راستہ چنوں, آسان والا یا مشکل والا. دنیا میں ایک چیز بڑی عام ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو آسانی سے کر لیتے ہیں نا, اس کی ویلیو کم ہوگی ہمیشہ. ہیرا صرف اس لیے ہیرا ہوتا ہے کہ نایاب ہے. اگر آپ نایاب اسکل سیکھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے پیسے کمائیں گے. بالکل. ٹو شارٹ پہ آ جاتا ہے. اچھا شہزاد صاحب, یہاں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ بھی بتائیے, کیونکہ آپ آلریڈی ایک یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں, لرن وتھ شہزاد احمد مرزا, تو لوگ کس طریقے سے یہ تعین کر سکیں کہ یہ ادارہ چوز کریں تو یہاں پہ ہمیں اسکل پلس ٹریننگ ایسی مل جائے گی کہ ہم کام سیکھ جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے سب اداروں کا کہ وہ موسٹلی پڑھاتے ہیں, وہ کرواتے نہیں ہیں. اگر کچھ لوگ کرواتے بھی ہیں تو خود سے اسی کام سے پیسے نہیں کماتے. اگر اس کام سے پیسے کماتے ہوتے تو ان کے اندر مزید پڑھا کے کمانے کا لالچ نہ ہوتا. وہ جب بھی پڑھاتے تو ویلفیئر کے انداز سے پڑھاتے. آپ سب سے پہلے چیک کیجئے کہ کیا ان کے ویسے کے بزنس ذاتی ہیں جو پڑھاتے ہیں. میرے پاس نے ایک یہاں پہ شخص نے سی وی بھیجا, انہوں نے کہا 2 کالجز میں پروگرامنگ پڑھا رہے ہیں وہ لوگ. میں نے ان سے کہا کہیں جاب کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کبھی بھی جاب کی ہے, کہتے نہیں. تو میں نے کہا آپ کام کر لیں گے, کہتے ہیں یس. میں نے ان کو 3 دن کے ٹرائل پہ کہا مجھے کام کر کے دکھائیے, ان سے کام نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے گا, اگر وہ پڑھانے میں ہیں تو شاید بالکل ٹھیک ٹیچر ہوں گے, پڑھا رہے ہوں گے, لیکن خود سے وہ کام کر نہیں پا رہے, یہ کیسا ہوا؟ تو سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ آپ ان کو جج کیجئے کیا ان کے اپنی ذاتی کاروبار یا ایسی ان کی فنانسی پروفائلز یا ان کے ایسا کوئی وہ سلوشن سیل کر رہے ہیں کہ خالی وہ پڑھانے سے پیسے کماتے ہیں. جب کوئی بھی ادارے کے مالکین جو ہیں وہ کسی کام سے پیسے کما رہے ہوں گے اور وہی کام سکھائیں گے نا, اس کی ڈیپتھ ان کے پاس ان کو نظر آ جائے گی, وہ پڑھا بھی پائیں گے.
یہ بڑا فرق ہے. جی بالکل. اور شہزاد احمد مرزا جی وقاص جی اچھا شہزاد احمد مرزا یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنے کچھ کورسز بلکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں جو کورسز آپ آفر کرتے ہیں وہ کون کون سے کورسز ہیں, کیونکہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو آپ کے ادارے میں کون کون سے کورسز نیکسٹ اے سولوشنز جو ہے وہ آفر کرتا ہے؟ ہاں جی, پہلی بات تو اس میں 2 کورسز ہیں ویب پروگرامنگ کے, جس میں فرنٹ اینڈ ہے اور بیک اینڈ ہے. تیسرا کورس ہے ہمارا فیس بک کامرس. چوتھا کورس ہے افیلیٹ مارکیٹنگ. اور 5واں کورس جو سب سے فیمس ہے وہ ہے GBOB, گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس, یہ کورس ہے. لیکن چھٹا ہمارا ایک کورس ایک آ رہا ہے جو کہ انشاءاللہ بہت جلد لانچ ہونے والا ہے. یہ ہوگا TDGT, دی ڈیجیٹل گرو ٹرائب کے نام سے ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں کام. چونکہ یہاں پہ نیم حکیم کافی سارے ہیں, تو پھر یہ سوچا کہ ہم خود ٹریننگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا انٹرسٹ کم ہے پڑھانے میں, وقت ملے تو پڑھائیں ورنہ نہیں پڑھائیں, لیکن کم از کم اپنے ایسے شاگرد پیدا کریں جو پڑھانا بھی چاہیں تو وہ نیم حکیم نہ ہوں. یہ ایک کورس آ رہا ہے جس میں 10 ڈیفرنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز ہوں گے. ایمیل مارکیٹنگ, کنٹینٹ رائٹنگ, بلاگنگ, افیلیٹ مارکیٹنگ, GBOB, فیس بک کامرس, PPC, بلاگنگ, ہر چیز. اچھا, کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو معیار آپ کی فزیکل کورسز کا ہے وہی معیار آپ کے آن لائن کورسز کا ہے, تو فزیکلی تو بہت ساری چیزیں قربت میں پاس ہوتے ہیں, کیوریز حل ہو جاتی ہیں, تو جو لوگ آزاد کشمیر یا دیگر جو شہر ہیں پاکستان کے, آپ کے پاس کیوریز رحیم یار خان سے بھی آتی ہیں, بہاولپور سے بھی, انٹیریئر پنجاب سے بھی, اور وہ پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی, تو ان کو معیار کیسے انشور کرتے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکے؟ کیونکہ آپ آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جن کا آپ کو بھی بعد میں پتہ چلا, جنہوں نے آپ کے یوٹیوب چینل سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد جب وہ ایک اچھی خاصی ارننگ پہ آئے اور کہیں پرابلم ہوئی تو انہوں نے آپ سے رابطہ کیا. پہلی بات, معیار کے متعلق تو ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کورسز ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں پیڈ کورسز, یہی سیم کورسز ہمارے فری میں دستیاب ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں تک رائٹ نالج پہنچے, غلط نہ پہنچے. آپ اندازہ کیجیے گا کہ 20,000 سے اوپر وہ لوگ ہو چکے ہیں جو کہ یہ فری کورسز سے مستفید ہوئے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ معیار اس کا یہی ہے نا کہ وہ نالج اس کا ایکوریٹ ہو اور اچھے انداز سے بتایا گیا ہو تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں آسانی سے. تو ہم نے پے در پے اس کو فری کورسز کو بار بار ڈیزائن کیا تاکہ پہلے سے بیٹر کر دیں, لوگ اس کو دیکھیں, زیادہ بیٹر انداز سے سمجھ سکیں. اچھا شہزاد صاحب, ابھی آپ کا اس انٹرویو میں آنے سے پہلے آپ کچھ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے, انہیں بتا رہے تھے, تو میں اپنے دیکھنے والوں کو چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ ہر مٹی میں گندم نہیں اگائی جا سکتی, ہر مٹی میں گلاب کے پھول نہیں اگائے جا سکتے, تو خاص قسم کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کریں یا آپ کے یہ جو یوٹیوب چینل کے تھرو وہ سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو اگر کوئی لوگ یہاں پہ لاہور میں ہمارے آفس میں آ سکتے ہیں تو ہم 4 سے 6 ایک کام کرتے ہیں ویلفیئر والا, صرف مشاورت. اس میں ہفتے میں 5 دن, جس میں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, باقی 5 دن آپ آ سکتے ہیں ملاقات کے لیے, مشاورت کر سکتے ہیں اور پھر جا کے یوٹیوب سے لرن کر لیں یا کہیں سے بھی سکیں. آپ کو جو مشاور چاہیے نا, مشاور مل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کون سے لوگوں کو کیا سوٹ کرتا ہے. اگر کسی بندے کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے یا نہیں ہے, پھر اسے GBOB سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, آپ آسانی سے لرن کریں, سیل کرنا شروع کریں. اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور وہ جلدی سے چیزیں یا سروس سیل کرنا چاہتا ہے, پھر اسے سوٹ کرتا ہے فیس بک کامرس. اب ایسے ہے کہ ہر بندے کے مطابق کورسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کورسز ڈفرینٹ 3 4 5 کورسز میرے نہ صحیح کسی اور کے صحیح آن لائن دیکھیے, اور یہ نوٹ کیجئے کہ آپ کا ذاتی رجحان کس سائٹ پہ تھا, بس رجحان کو فالو کرنا شروع کر دیں, سکسیس رجحان کی آگے ہوتی ہے. بالکل. اچھا ناظرین اور سامعین, میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ انہوں نے جب یہ یوٹیوب پہ یہ کورسز متعارف کروائے تو یہ اس علاقے میں مشہور ہو چکے ہیں, علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ جو نرگس بلاک ہے, کہ انہوں نے ارد گرد کے جو ہاسٹل ہیں وہ آباد کر کے رکھ دیے, یعنی کہ جو گھر تھے وہ ہاسٹلوں میں انہوں نے کنورٹ کر دیے. یہ کیا کہانی ہے؟ ہاں جی, جو کہ پاکستان سے کافی سٹی سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, کورسز کرتے ہیں, تو یہاں پہ ڈیمانڈ یکدم بڑھ گئی تھی. تو ہاسٹل جو ہے ارد گرد کے وہ کئی اور بنے, یا کئی جو تھے فری تھے مصروف ہو گئے. لوگ آنے سے پہلے نا یہاں پہ رابطہ کرتے ہیں ہاسٹل سے, اور ان سے بات چیت کر کے اپنی رہائش کا انتظام کرتے ہیں, پھر کورس کرتے ہیں ہمارے.
چند ایک جو ہاسٹل ہیں ان میں سے انہوں نے ہمارے ریسیپشن پہ نمبر دیے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہے تو یہاں سے نمبر لے کے ڈائریکٹ ان سے بات چیت کر لے گا. ٹھیک. اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آپ لوگوں کو اسکل دیتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن آپ ڈیل انٹرنیشنل کلائنٹس کو کرتے ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستانیوں کے ساتھ اس لیے نہیں کام کرتے کہ کمٹمنٹ ایٹ ٹائمز پوری نہیں ہوتی. تو اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ اگر تو ایک چیز بتانی ہوگی تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے کمیونیکیشن سکلز. جی. اگر 2-3 چیزیں بتانی پڑیں گی تو پھر بتاؤں کہ کمیونیکیشن سکلز ہے اور ہائی لیول کی رسپانسبلٹی اور ٹاپ لیول کا سکل. یہ 3 چیزیں مل جائیں گی نا تو انٹرنیشنل کلائنٹس آپ کے پیسہ نچھاور کرتے ہیں. وہ آپ کو پے نہیں کرتے، نچھاور کرتے ہیں پیسہ. اچھا آپ کا کام کیونکہ بڑا ہیکٹک ہوتا ہے اور خود کو کس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کے ادارے میں دیکھا آپ مارننگ ٹو ایوننگ بزی اسکیجول ہے، کاؤنسلنگ ہے، پھر ٹریننگ ہے، پھر آپ کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہے، اس کے بھی معاملات ہیں. تو بیلنس لائف کو کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ نے ایسے سوال کیا جیسے کوئی بندہ جس کو ہائکنگ کا شوق ہوگا اسے کہتے ہیں آپ اپنی تھکاوٹ دور کیسے کرتے ہیں. جس بندے کا کام ہی اس کا پیشن تھا نا وہ اسے تھکتا نہیں ہے. اور مجھے اپنے کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. میں نے جب زندگی میں غم تکلیف آتی ہے بلیو میں اپنا ذہن لگاتا ہوں کام کی طرف، مجھے اس سے ہیپینس ملتی ہے. جب چھوٹی چھوٹی ونز اس سے ملتی ہیں مجھے کام سے، وہ سیٹسفائی کرتی ہیں، تھکن ایون اتارتی ہیں. اچھا آپ کا کام آپ کی تھکان اتار دیتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ نے پہلے پاکستان میں اپنی سکلز بیسڈ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کیا ڈیزائن ویلی کے نام سے، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ نے چاہا کہ آپ کو اس ہنر کو بانٹنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا اچھا جذبہ ہے. تو یہ پلان تھا کہ یہ قدرت نے آپ کی رہنمائی کی؟ پلان نہیں تھا. میں تو پہلے اصل میں کئی کالجز میں پڑھا چکا ہوں یہاں پہ کوئی 15-20 سال سے. تو کئی جگہوں پہ میرے شاگرد ہیں جنہوں نے اپنی سافٹ ویئر کمپنیز کھولی ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اب امپلائمنٹ کافی ساری میرے شاگردوں نے جنریٹ کی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ یہ ڈیزائنز ویلی کے ساتھ نا ہم تھوڑے تھوڑے لوگ ٹرین مزید کیے جا رہے تھے. ان کو ٹرین کرنا، ان کو اپنے پاس ہائر کرنا اور پھر ان کو گرو کروانا، یہ ہمارا پیشن تھا. اور انہی سے مل کے ہماری ڈیزائن ویلی بنی ہے. لہٰذا ٹریننگ ہماری ساتھ چلتی ہی رہتی تھی. جو پلان کل کو جا کے بنا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اسکیل کریں ٹریننگ کو، تاکہ اگر ہم نے کبھی کمپنی یا کسی اور نے اپنی کمپنی اسکیل کرنی ہو تو اس کو ٹرین پرسن یکمشت ملیں گے. جی بہت شکریہ. اچھا یہاں پہ میں یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ شہزاد احمد مرزا ایک بہت اچھے میوزیشنز بھی ہیں. یہ کی بورڈ بہت اچھا پلے کر لیتے ہیں، یہ فلوٹ بہت اچھی بجا لیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اور کیا کیا بجا لیتے ہیں. یہ کیسے شوق ڈیولپ ہوا اور اتنے مصروف دن کے ساتھ، اتنے مصروف اوقات کے ساتھ کیسے اپنے پیشن کو مینیج کرتے ہیں؟ اب یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ میرا فرسٹ پیشن موسیقی تھا اور سیکنڈ پیشن کمپیوٹر تھا. تو میں فرسٹ پیشن میں ایسا ہے کہ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک عرصے سے اس کا شوق تھا تو بس لگے رہنا کرنا، پیانو کو پکڑ لینا کرنا. تو میں نے یوٹیوب سے دیکھتے دیکھتے فلاں چیز ایسے کرنی ہے، آہستہ آہستہ پریکٹس ہوگی. تو جو فلوٹ تھی یہ 95 سے میں نے شروع کی تھی. اچھا 95 سے. اور پہلی بار مجھے ایک سانگ کرنے کے لیے اس پہ لگا تھا 1 سال کے پاس عرصہ لگ گیا تھا. وہ کبھی دشت ڈرامے کا بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا تھا جو میں نے اس پہ کیا تھا پہلی بار. مجھے بڑا امپریس کرتا تھا وہ، تو میں نے اس کو پہلی بار کیا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ فلو آپ کو سیٹ ہو جاتا. پھر آج تو ہمارے دیکھنے والے کے لیے کوئی دھن چھیڑیں گے آج؟ جی جی انشاءاللہ دکھا. جی
تو آپ نے دیکھا کہ شہزاد احمد مرزا موسیقی میں بھی اپنا ثانی میرے خیال میں نہیں رکھتے، کیونکہ آئی ٹی گریجویٹ ہونا، آئی ٹی کے بزنس پہ اتنا ان ہونا اور سکھانا اور پڑھنا پڑھانا، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو مینیج ود دا انسٹرومنٹ۔ آپ کو سلام ہے جی، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ترقیاں عطا کرے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہے ریئل پاکستانی، جو پاکستان کی تصویر کشی کرتے ہیں دنیا کے لیے اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور بڑے پر امید ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے واحد حل جو ہے ان اکنامک کرائسس سے نکلنے کا وہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس۔ ہم جتنی تیزی سے اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، اتنی تیزی سے ہم اپنے فائنینشیل کرائسس پہ قابو پا لیں گے۔ آج کا پروگرام اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو پروگرام پرعزم پاکستان سے دیجیے اجازت، اور ملتے ہیں آپ کو کسی اور پرعزم پاکستانی کے ساتھ۔